الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ولا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وتابعین الی یوم القیامہ علیہم اجمعین۔ سامعین و ناظرین، جہاں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد علی بلوچ، انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا جو سبق ہے بہت ہی اہم ہے، خصوصاً نمازی لوگوں کے لیے، بوڑھے لوگوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جو ہمارے معاشرے کے معزز لوگ ہیں، جو مسجد کی طرف رخ رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے پیشاب کا زیادہ آنا۔ اور پیشاب کے زیادہ آنے سے کبھی سلسل بول بھی ہو جاتا ہے، اور انسان کو جو ہے نا وہ قطرے بھی نکل جاتے ہیں اور کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے نماز جو ہے اس کی بہت ہی جو ہے نا وہ اس کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو پیشاب بنیادی طور پر 3 طریقے سے آتا ہے۔ ایک تو پیشاب آتا ہے بہت زیادہ، جو اعصابی عضلاتی ہوتا ہے۔ دوسرا پیشاب آتا ہے بہت زیادہ لیکن مقدار میں کم آتا ہے۔ مثال کے طور پر پیشاب بہت زیادہ آیا لیکن اس کا وقفہ بہت بڑھ گیا، تو وہ اعصابی غدی ہوتا ہے۔ تیسرا ہے اعصابی عضلاتی پیشاب، عضلاتی اعصابی پیشاب جو ہے وہ بار بار آتا ہے لیکن مقدار میں بہت قلیل آتا ہے، تھوڑا آتا ہے۔ عضلاتی غدی پیشاب گرم ہوتا ہے اور وہ زیادہ نہیں آتا، اور کبھی سرخی مائل ہوتا ہے، اور اگر شدت سے کہیں کوئی عضلاتی غدی سوزش ہو جائے تو پیشاب سرخ بھی آتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے غدی عضلاتی پیشاب۔ غدی عضلاتی پیشاب جو ہوتا ہے وہ جلندار ہوتا ہے، اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے۔ اگر کوئی غدی سوزش موجود ہے انسانی جسم میں تو وہ تیل کی مانند گاڑھا پیشاب آتا ہے۔ یہ پیشاب کی قسمیں ہیں۔ اس کے بعد ہے غدی اعصابی پیشاب۔ غدی پیشاب اعصابی میں پیشاب زیادہ دفعہ تو نہیں آتا لیکن بہت کھل کر اور زیادہ آتا ہے، پیاس بھی اچھی لگتی ہے اور پانی بھی انسانی جسم کو اچھی طرح لگتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے خصوصی طور پر زیادہ پیشاب کا آنا اور بار بار آنا۔ یہ بہت ہی اہم برننگ ایشو ہے ہماری معاشرت کا، تو اس میں ہم نے تحریک تبدیل کرنی ہے۔ جیسے میں نے اپنے فارمولاز میں بتایا ہے کہ 1 نمبر کے مریض کو 4 نمبر دو، 2 نمبر کے مریض کو 5 نمبر دو، اور 3 نمبر کے مریض کو 6 نمبر دو، پھر 4 نمبر کے مریض کو 1 نمبر دو، پھر 5 نمبر کے مریض کو 2 نمبر دو، اور پھر 6 نمبر کے مریض کو 3 نمبر دو۔ اس طرح سے اگر آپ ملین 4 اچھی کوالٹی کا مریض کی حیثیت حالت دیکھ کر اس کو 3 دفعہ دیں گے پانی سے، کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ بعد، تو اللہ نے چاہا تو اس کا پیشاب بتدریج کم بھی ہوگا، اس کی مقدار بھی ٹھیک ہوگی، اس کے جسم میں حرارت اور توانائی بھی آئے گی، اور اس کے علاوہ اس کو جو ہے نا جو تکلیف ہے بار بار قطروں کی، سلسل بول کی، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک پیشاب اور آتا ہے جو جوانوں کو آتا ہے، زیادہ مقدار میں آتا ہے، اور اس میں قطرے آتے ہیں اور ان کو ایک شک گزرتا ہے کہ اس کے ساتھ منی بھی بہہ رہی ہے، یعنی سیلان منی بھی ہے، جریان ہے، وہ بھی موجود ہے۔ ان جوانوں کو آپ 4 نمبر تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ان کو کبھی کبھی پھٹکڑی بریان 2 تولہ اور کچھ سا سید آتا 1 تولہ ملا کر اس کا 1 ڈوز روزانہ ان کو ضرور دیں گے، کہ اگر ان کو مزی، ودی یا منی کے قطرے بھی آ رہے ہیں تو وہ بھی ان کے رک جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب ہم آتے ہیں اس حیت پہ کہ پیشاب جب آتا ہے تو کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب قطعی یہ ہے کہ یہ بندہ اعصابی ہے، اعصاب میں پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا۔ اب اگر بندہ اعصابی ہے اور پیشاب کنٹرول نہیں ہو رہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بڑا کمال رکھا ہے ملین 4 میں۔ ملین 4 جو میری جو فارماکوپیا کے اندر موجود ہے،
وہ ملین چار جو ہے وہ ایسا تو مست گول ہے کہ اللہ کے فضل سے 3 خوراکیں اس میں سے اس کو بتاتی ہیں کہ باقاعدہ مجھے فائدہ ہوا ہے۔ یہی جو ملین چار ہے، جس آدمی کو بے حساب احترام ہو رہے ہیں، اس میں بھی یہ با کمال کام کرتا ہے۔ تو یہ جوانی میں عضلات خودی تحریک میں احترام بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں بھی یہ کمال کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ دوا جو ہے یہ مصفہ خون اور ہاضم ہے، اس لیے یہ بڑا کام کرتی ہے۔ اور اس کام دوا کے ساتھ ہمیں جو ہے نا وہ اچھی طرح جو ہے نا یہ برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ملین چار ہے وہ تو میں نے شاید نسخہ بیان پہلے بھی کیا ہے، پھر دوبارہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ پوری دنیا اس کو سنے۔ گندک آملہ سار 200 گرام، اجوائن دیسی، باگچی، تارا میرا اور پودینہ جنگلی 50 گرام۔ اور اگر آپ اس کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر 50 گرام گندک آملہ سار بھی بڑھا دیں اور 50 گرام کچور بھی بڑھا دیں، تو اس میں 4 چاند لگ جائیں گے اور یہ بڑا باکمال کام کرے گا۔ کچور چونکہ مقوی دماغ بھی ہے اور مقوی عضلات بھی ہے، جب عضلات مضبوط ہوں گے تو پیشاب کنٹرول ہوگا۔ اس طرح سے ہم اس کام میں انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوں گے اور کامیابی ہمارے قدم چومیں گی۔ اور مجھے امید ہے کہ ہمارے طلباء کرام اور تمام حکماء کرام اس بات کو سمجھیں گے اور اس سردی کے موسم میں اس پہ اچھی طرح عمل کر کے اپنے آپ کو اور اپنے مریضوں کو خوش رکھیں گے۔ السلام۔